السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے پاس رجب المرجب کے حوالے سے ویڈیو لے کر آئے ہیں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے اس مہینے میں جو واقعات پیش آئے۔ تو اس ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ جو بھائی ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ماہ رجب کو اسلام کے ظہور سے پہلے بھی حرمت والے مہینے کا درجہ حاصل ہے، اور اس مہینے میں جنگیں رک جایا کرتی تھیں۔ اس مہینے کئی اہم اسلامی واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ اسلامی سال کے 7ویں مہینے کا نام رجب المرجب ہے، اور اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے، اور ترجیب کے معنی تعظیم کرنا۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جدال اور قتال نہیں ہوتے تھے، اس لیے اسے الاصم رجب کہتے تھے کہ اس میں ہتھیاروں کی آوازیں نہیں سنائی جاتی تھیں۔ اس مہینے کو عصب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالی جل شانہ اپنے بندوں پر رحمت و بخشش کے خصوصی انعام فرماتا ہے۔ اس ماہ میں عبادات اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، یعنی قبول ہوتی ہیں۔ رجب ایک ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ سورہ توبہ القرآن۔ حدیث نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہی مہینہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مہینہ ہے، یعنی اسی ماہ کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کرائی اور ملاقات کا شرف بخشا۔ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال قبل پیش آیا۔ سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 12ویں سال مصائب و مشکلات سے گرا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا اہتمام فرمایا۔ پیغمبر خدا کی آسمانوں کی سیر اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کمال ہے۔ اس واقعے کو عنبر شاہ وارثی اپنے ایک کلام میں یوں بیان فرماتے ہیں: سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے، جو معراج یا اسریٰ کے نام سے مشہور ہے۔ حدیث میں بھی اس واقعے کی تفصیل ملتی ہے۔ شب معراج انتہائی افضل اور مبارک رات ہے، کیونکہ اس رات کو نسبت معراج سے ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، تاکہ ہم
اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل القرآن۔ پہلے مرحلے میں سفر معراج کا پہلا مرحلہ مسجد احرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے۔ یہ زمینی سفر ہے۔ دوسرے مرحلے میں سفر معراج کا دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے۔ یہ کرۂ ارض سے کہکشاؤں کے اس پار واقع نورانی دنیا تک کا سفر ہے۔ تیسرے مرحلے میں سفر معراج کا تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے آگے قاب قوسین اور اس سے بھی آگے تک کا ہے۔ چونکہ یہ سفر محبت اور عظمت کا سفر تھا اور یہ ملاقات محبوب اور محبوب کی خاص ملاقات تھی، محب اور محبوب کی خاص ملاقات تھی، لہٰذا اس روداد محبت کو راز میں رکھا گیا۔ سورہ نجم میں فقط اتنا فرمایا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راز اور پیار کی باتیں کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ علماء اسلام کے مطابق معراج میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھی، جیسا آج کے جدید دور میں سمجھنا مشکل ہے، جسے آج کے دور میں سمجھنا مشکل نہیں۔ شب معراج میں نفلی عبادات انجام دینا احسن اقدام ہے، لیکن اس رات کو ملنے والے تحفے یعنی نماز کی سارا سال پابندی بھی اللہ تعالیٰ کی پیروی کا ثبوت ہے۔ ماہ رجب میں پیش آنے والے چند اہم تاریخی واقعات۔ تاریخ اسلام میں ماہ رجب متعدد تاریخی واقعات پیش آئے۔ ان کا ذکر ان میں سے ایک ہجرت حبشہ اولیٰ ہے، جب مسلمان اہل مکہ کی سختیاں برداشت کرنے سے عاجز آ کر بإذن رسول اللہ عزام حبشہ ہوئے۔ اس قافلے میں باختلاف روایات 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ سالار مہاجرین تھے۔ یہ سن 5 نبوی کا واقعہ ہے۔ سریہ عبداللہ بن حجیش السعدی اسی ماہ رجب میں ہجرت مدینہ سے کوئی 17 ماہ بعد پیش آیا، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ یہ وہ سریہ ہے جس نے اسلامی تاریخ میں نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ مثلا اسلامی تاریخ کا پہلا مال غنیمت، پہلا خمس، پہلا شہید اور پہلا قیدی اسی سریہ نے پیش کیا۔ 9 ہجری میں پیش آنے والا وہ عظیم غزوہ تبوک بھی ماہ رجب میں ہی پیش آیا تھا، جسے غزوہ الاسریٰ کا نام دیا گیا۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا بار خالی کر کے 3 من دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف ایک بار پھر حاصل کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہائی لشکر کا ساز و سامان اپنی گرہ سے پیش کر کے جنت کا پروانہ اور یہ سند حاصل کی۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 13 رجب کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی ولادت کا سال تاریخی کتابوں میں سن 30 عام الفیل رقم ہے، یعنی یہ مہینہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا مہینہ بھی ہے۔ حبشہ کے مسلمان بادشاہ نجاشی کا انتقال
9 ہجری ماہ رجب میں ہوا، اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود اطلاع پا کر اپنے صحابہ کی معیت میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ دمشق کی تاریخی فتح 14 ہجری سن 635 عیسوی میں ماہ رجب میں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ربیع الثانی 14 ہجرت سے دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، فتح یاب ہوئے، اور اہل دمشق نے صلح کی درخواست کی جو منظور کر لی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سن 583 ہجری 1187 میں رجب ہی کے مہینے میں فتح بیت المقدس کے بعد مسلمانوں کے ہمراہ مسجد اقصی میں فاتحانہ داخل ہو کر عاجزانہ سجدہ شکر ادا کرنے کا شرف حاصل کیا۔ تو یہ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور لازمی کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔